Salam मेरे अजीज listeners, welcome to your own channel Self Belief, the channel which is specially made for novel lovers. Today I'm gonna start the episode 11 of the novel इस दिल में बसे हो तुम. So let's start. मुराद भाई की निगाहें आप का ही तवाफ कर रही थीं. नफीसा बेगम और सईद अहमद से मिलने और बातें करने के बाद परीशे उसको तस्वीरें दिखाने के लिए कमरे में ले आई और एक एक तस्वीर उसके सामने करती जहां उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रही थी, वहीं मुराद की दीवानगी और मोहब्बत से भी उसे आगाह कर रही थी. महारोश ने उसकी बात पर उसके हाथ में पकड़ी उन तस्वीरों को देखा जिनमें मुराद सिर्फ उसे देखता मुस्कुरा रहा था. और इसीलिए एक भी पिक्चर ठीक नहीं आई. बज़ाहिर वो शरीर से अंदाज में कहती परीशे के घूरने पर मुस्कुराई थी, मगर दरअसल मुराद के जिक्र से अंदर तक कड़वाहट फैली थी. दिस इज़ नॉट गुड. एक से एक बेस्ट पिक्चर है. चलो तुम कहती हो तो मान लेती हूँ. वो हंसी. अच्छा ये देखें, इसमें आप दोनों का कपल 100% परफेक्ट लग रहा है. बिल्कुल ऐसे जैसे अल्लाह ने सिर्फ एक दूसरे के लिए बनाया हो आपको, और सारी खुशी मोहब्बत आप पर निछावर करती हो. परीशे ने एक और तस्वीर उसके सामने की जिसमें वो और मुराद बिल्कुल साथ बैठे जिंदगी से भरपूर अंदाज में मुस्कुराते हुए इर्द गिर्द से बेनियाज लग रहे थे. माही ने परीशे के हाथ से तस्वीर लेकर आंखों के सामने की. परीशे बाकी तस्वीरों की तरफ मतवज्जा हुई. मुराद मुराद मुराद. उसका दिल फट कर चीखा था. उस शख्स ने तो उसके होंठों की मुस्कुराहट और आंखों की चमक नोच कर खुरश डाली थी, मगर शौमई किस्मत. फिर भी अब उसे आगे हर लम्हे अपने नाम के साथ उसी शख्स का नाम सुनना और लेना था, और इस कदर बेबस होकर लेना था जैसे सांसों की रवानी उस नाम के बगैर मुमकिन ना हो. कहाँ खो गई जनाब? परीशे ने उसे बुरी तरह महव पाकर होश की दुनिया में वापस लाना चाहा. वो परीशे के लिए संभल कर मुस्कुराई. कहीं नहीं, बस यहाँ आए चंद घंटे हुए और मुराद भाई की याद आपका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं. वो माही की बात उचक कर सवालिया खिलखिलाती नजरों से उसे देखने लगी. मुराद की याद महज याद नहीं बल्कि भयानक याद है जो शायद ही मेरा पीछा छोड़े. जवाबन वो बरजस्ता दिल में बोली. क्यों, ऐसा ही है ना? परीशे मुकम्मल उसकी तरफ मतवज्जो थी. नहीं, ऐसा भी नहीं है अब. माही ने मुस्कुराते हुए नफ़ी में सर हिलाया. वो किसी को भी अपने मुतल्लिक गलत फहमी की असलियत खुद अपनी ज़बानी बताना नहीं चाहती थी, ना कोई भी ऐसा तासुर गलत भूल कर उन्हें देना चाहती थी जिससे शक की कोई गुंजाइश निकलती. अब आप बन रहे हैं. मुराद भाई को पता चलेगा तो नाराज होंगे. उनकी मोहब्बत की कदर करेंगी तो उनकी मोहब्बत में बरकत होगी. कुछ समझ आया? परीशे ने बड़ी बूढ़ियों के से अंदाज में कहा. जी आ गया समझ, पर क्या हम कोई और बात कर सकते हैं? माही ने बच्चों के से अंदाज में कहते हुए बात बदलने की कोशिश की. कम अज कम वो यहाँ मुराद के जिक्र से आज़ाद रहना चाहती थी. ज़रूर कर सकते हैं. तो फिर करें ना? हाँ बिल्कुल. परीशे हंसी और तस्वीरें समेट कर नए सिरे से बातों में मसरूफ़ हुई. कुछ देर बाद परीशे काम से उठ कर गई तो वो भी उठकर बाहर लॉन में आ गई. जब ही हॉर्न की आवाज़ पर चौकीदार ने मेन गेट खोला और वकार की गाड़ी अंदर दाखिल हुई. गाड़ी पोर्च में खड़ी करके वकार फ्रंट डोर खोल कर बाहर निकला. उसने कदम अंदर की जानिब हस्ब मामूल बढ़ाने चाहे, मगर उससे पहले उसकी नज़र महारोश पर पड़ी जो उसी की तरफ मतवज्जा थी. तो अंदर जाने की बजाय खुशगवार अंदाज में मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ा. अस्सलाम वालेकुम वकार भाई. वालेकुम सलाम माही. वकार ने उसके सर पर दस्ते शफकत रखा. ठीक हो? उसने रसान से बताया. लबो लहजा अंदाज उसने नॉर्मल रखा था, मगर वकार को देखते ही गुजरे 1.5 माह का तमाम अरसा मुराद के बहरूप की वजह, आज आने से पहले पड़ने वाला थप्पड़ और आइंदा की तमाम वो मतवक्का बेकदरी बेबसी बर्बादी किसी फिल्म की तरह उसके दिमाग के पर्दे पर रौनमा हुई थी, जिनका जिम्मेदार या वजह वकार सईद की ज़ात थी. किस वक्त आई हो तुम? वो पूछ रहे थे. अभी 1 घंटा हुआ होगा, उसने मुख्तसरन कहा. वकार से लंबी गुफ्तगू फिलहाल वो करना नहीं चाह रही थी. उसे डर था कि कहीं उसका लहजा वकार के लिए तल्ख ना हो जाए.
कुछ दिन रहोगी तो सही ना? जबकि वकार उसे काफ़ी अरसे बाद देखकर खुश हुआ था। जी तकरीबन 1 हफ्ता। ओके, पुप्पो कैसी हैं और मुराद भी आया है? वो बहन की अंदरूनी और बैरूनी कैफियत से बेखबर उससे बात करना चाह रहा था। पुप्पो ठीक है और मुराद थोड़ी देर बैठकर वापस चले गए थे। वो हर सवाल का जवाब संजीदगी से दे रही थी, खुद को कंपोज कर रही थी। बहन होने के नाते वो उससे नफरत तो नहीं कर सकती थी, मगर दिल उसका कुछ बदल सा गया था। ओके, और तुम अंदर आओ ना, सबके साथ बैठो, यहाँ अकेली क्या कर रही हो? वकार ने अंदर आने का कहा तो अस्बात ने सर हिलाती उसके साथ अंदर की जानिब बढ़ी। बाकी तमाम अफराद लाउंज में बैठे थे। परीशे भी काम से फारिग होकर वहीं आ गई। भाई, मैंने रेहाना खाला के घर फ़ोन किया था, कल वो और सबीन वगैरह आपसे मिलने आएंगी। माही के बराबर बैठते हुए वो उसे बताने लगी। ओके, तो वो महज इतना ही बोली। रात का खाना खाने से पहले तक और खाना खाने के दौरान घर के तमाम मकीनों के दरमियान उनके साथ हल्की फुल्की गुफ्तगू करती, मगर खाना खाने के बाद परीशे को ग्रीन टी बनाने का कहकर आहिस्तगी से कमरे में चली आई और बेड की तरफ बढ़ी। सैंडल्स उतार कर पाँव ऊपर खींच कर बैठ गई। फिर बैकग्राउंड से टेक लगाते हुए दानिस्ता गर्दन साइड टेबल की तरफ डालते हुए हाथ बढ़ाकर फ्रेम शुदा तस्वीर उठाई और बगौर संजीदा नज़रों से उसे देखने लगी कि वही तस्वीर थी जो परीशे ने उनकी इंगेजमेंट के दिन ली थी, जब मुराद उसे रिंग पहना रहा था। मारोश को वह लम्हा अब भी याद था जिसे परीशे ने मोबाइल में कैच किया था। इस वक्त मुराद मंसूर की आंखों में बेपनाह मोहब्बत थी और माही के चेहरे पर हजारों रंग और आंखों में अनोखी चमक थी, मगर अब मुराद की असलियत उसके सामने थी। मुराद की झूठी चाहतों का मकसद उस पर खुल गया था। तो अब ना आंखों में पहली सी चमक ठहरी थी, न उस लम्हे की याद उसे दिल में तरंग पैदा हुई थी। बस मुराद की ज़ात उसकी याद से उलझन बढ़ी थी। ये एक धोखा खाकर उसकी ख्वाहिशात और जज्बात इंतकाम की भेंट चढ़ गए थे और दिल तपते अंगारों पर लम्हा लम्हा झुलस रहा था, पिघल रहा था। न तन मन को सुकून था, न रूह को करार मिल रहा था। अपनी बेकदरी पर मलाल भी उसे नाकाफी लगा था, मगर यूं भी आखिर कब तक चलेगा? वो दिल में खुद से हम कलाम थी। मुराद का हाथ एक बार उठ चुका है, मैं लाख हिम्मत दिखाऊं मगर डट कर मुकाबला नहीं कर सकती। वो जख्मी शेर बना हर सूरत मेरा शिकार करता रहेगा। मेरी जिंदगी तो अजीरन कर चुका है, मुझे सबकी नज़रों में कसूरवार ठहरा सकता है। मुझसे जहाँ तक मुमकिन हुआ मैं मुराद का मुकाबला करूँगी। मुझे मुराद आसानी मात नहीं दे सकता। हवासों पर मुकम्मल इख्तियार रखे वो अपनी सोच पर यकीन की मोहर सब्त करना चाह रही थी। निगाहें हनूस हाथ में पकड़ी तस्वीर पर मरकूज थीं। वक्त की इस करवट में मैं तजल्जुल का शिकार नहीं हो सकती। दिल में छुपे गहरे रंज को बज़ाहिर वो आंखों में आया होने से रोके हुए थी, मगर अश्कों की एक लंबी कितार ना चाहते हुए भी अंदर ही अंदर गिरे जा रही थी। अपने हक में मैं किसे गुनाहगार समझूं और किसे बेकसूर ठहराऊं? मुराद मंसूर को, जिसे अपने आगे महज अपने और अपनी अना के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता, या वकार भाई को, जो एक तरफ मेरी बर्बादी का सबब बने हैं और दूसरी तरफ पूरे खलूस से मेरी खुशियों की दुआ करते हैं, मुझे खुश देखना चाहते हैं? वो कशमकश का शिकार हुई। अलबत्ता वकार से सख्त नाला होकर भी वो इंतहा तक उससे मुतनफ़र नहीं हो सकी थी। मेरा मुजरिम कोई एक हो या दोनों, मैं शायद ही किसी एक को भी माफ़ कर सकूंगी। वो गहरी सोच में थी। वकार ने तकदीर के इस बदलते खेल का आगाज़ जाने अनजाने में उसके लिए किया था और मुराद मंसूर ने उसी खेल को अपने तई एक दिलचस्प मोड़ देकर उसके लिए इसी खेल के इख्तिताम को सवालिया बना दिया था। वो जाने कब से कब तक यूं ही अपनी सोचों ख्यालों में महव रहती अगर परीशे की आमद न हुई होती। परीशे कमरे में आते ही उसे तस्वीर पर नज़र गाड़े देख कर मुस्कुराई और आगे बढ़कर उसके हाथ से फरेम शुदा तस्वीर उचक शरीर अंदाज में बोली, मैंने बिल्कुल ठीक कहा था ना? लगता है मुराद भाई ने आप पर अपनी मोहब्बतों का जादू कर दिया है, जो आप यहाँ भी उनके शहर से निकल नहीं पा रही। हाँ, अब तो मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है जिस पर माही ने मसनूई मगर धीमा कहकहा लगाकर खुद को कंपोज करना चाहा था, मगर साथ ही कहे बिना न रह सकी। मगर मोहब्बतों का नहीं,
اپنی ذات کا ایسا کالا جادو کیا ہے جس کا اثر دل پر ہوا ہے اور تکلیف روح نے محسوس کی ہے۔ آپ کی چائے؟ پریشا نے گرین ٹی کا مگ اس کی طرف بڑھایا۔ تھینک یو۔ اس نے چہرے پر خوشگواریت لائی اور مگ ہونٹوں سے لگا لیا۔ نیکسٹ سین۔ سردی اپنے عروج کی طرف بڑھ رہی تھی مگر اس کے لیے اتنی بے اثر کہ سوچوں کی فرمائش کو جامد کرنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ تم مجھے کمزور نہیں کر سکتے علی۔ میرے اور تمہارے درمیان اب کچھ نہیں رہنا چاہیے، نہ تمہاری یادیں نہ تمہاری محبت۔ میرے دل کو کمزور کرنا چھوڑ دو پلیز۔ مستبشرہ جمال اس موڑ پر کھڑی تھی جہاں اسے اپنے ہر اس عزم اور ارادے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا جس پر وہ علی آیان کو بھولنا چاہ رہی تھی۔ اس کے غصے پر اسی ناکامی نے بے بسی کے آثار نمایاں کرنے شروع کیے تو وہ التجائیہ لہجے میں بڑبڑائی۔ میں اپنے بابا کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتی علی۔ اپنی یادوں سے کہو کہ میری زندگی تباہ نہ کریں۔ میں نے ابھی بہت آگے بڑھنا ہے، میرے دل کو اپنے خیالات میں مت جکڑو۔ میں اپنے قدموں میں لڑکھڑاہٹ نہیں دیکھنا چاہتی۔ مستبشرہ کو اس لمحے بھی اپنی ذات کی سالمیت کی فکر تھی۔ وہ اپنی لمبی پرواز کو قائم رکھنا چاہ رہی تھی، اپنے بابا کی نظروں میں ہر صورت سرخرو رہنا چاہتی تھی۔ ایسے میں علی کا اس کی سوچوں اور خیالات سے دور، بہت دور رہنا لازم تھا۔ چلو میں مان لیتی ہوں کہ مجھے تم سے پیار کا ناٹک کرنے کی بجائے پہلے ہی دن صاف لفظوں میں تمہیں جواب دینا چاہیے تھا، لیکن مجھے سچ میں پچھتاوا نہیں ہے اپنے کیے پر۔ میں نے سب کچھ تمہاری بھلائی کے لیے کیا تھا۔ سچ میں میرا مقصد تمہارا دل دکھانا ہرگز بھی نہیں تھا۔ جانے مستبشرہ اس کے سامنے نہ ہوتے ہوئے بھی اسے سمجھا رہی تھی یا خود کو تسلی دے کر اپنی پرسوچ وحشت زدہ کیفیت سے چھٹکارا چاہ رہی تھی، کیونکہ وہ جان کر بھی انجان بننا چاہ رہی تھی کہ علی کی یادوں سے محض وہ ذہنی طور پر فرسٹریشن کا شکار ہو رہی تھی۔ اس کا دل شانت تھا، دھڑکنوں کی روانی برقرار تھی۔ یہ تمہارے خط کا وقتی اثر ہے بس، اور کچھ نہیں۔ اگر میرے دل میں واقعی تمہارا خیال یا ذرا برابر بھی جگہ ہوتی تو مجھے اسی لمحے احساس ہو جاتا، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جو دل سے، دماغ سے مجھے تمہاری طرف مائل کرتا۔ آئی ہوپ میں جلد از جلد اس تمام اثر سے خود کو نکال لوں گی۔ تم زبردستی مجھ پر اپنی یادوں سمیت حاوی نہیں ہو سکتے۔ وہ ہر سیڑھی پر ثابت قدم رہ کر اپنے فیصلے پر اٹل ہونے کی مہر ثبت کرنا چاہ رہی تھی۔ اصل میں محبت کچھ نہیں ہوتی علی۔ یہ نہ زندگی بن سکتی ہے کسی کی، نہ کسی کی زندگی بنا سکتی ہے۔ محض الجھن پیدا کرتی ہے محبت۔ تم خود دیکھو، تمہیں کیا بنا دیا محبت نے، اور مجھے دیکھو، میں نے محبت کو اہمیت نہ دی تو اپنے بابا کا اختیار جیتا، جس سے میری وہ خواہش پوری ہونے جا رہی ہے جو اگر میں محبت کے چکر میں پڑتی تو ہمیشہ تشنہ رہتی۔ مستبشرہ نے محبت کے پارٹ میں اسے اور خود کو گھسیٹ کر موازنہ کیا، اس کے تصور کو سمجھانا چاہا، ایک مرتبہ پھر قرار کے حصول کے لیے حتمی لہجہ اپنایا۔ محبت پاگل پن کے علاوہ کچھ نہیں ہے علی، یہ صرف بے وقوفی کا دوسرا نام ہے، اور نہ میں پاگل ہوں نہ بے وقوف۔ میں تم سے محبت نہیں کر سکتی، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اگر تم زبردستی مجھے یاد آتے بھی رہے تو میں اسے محبت ہرگز نہیں کہوں گی۔ میں ایک لمحے کی قید میں تمام عمر نہیں گزار سکتی۔ میں تم سے محبت نہیں کر سکتی۔ اس کے الفاظ مضبوط اور لہجہ پائیداری لیے تھا، مگر یہ بات تو اس کے علم میں بھی تھی۔ محبت سوچ سمجھ کر نہیں کی جاتی، نہ کسی ارادے سے محبت کو توڑ لگایا جاتا ہے۔ محبت پاگل پن ہو یا بے وقوفی، یہ پھر بھی محبت ہی رہتی ہے، دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ اپنی جڑیں پھیلاتی ہے، چاہے کوئی خفا ہو یا خوش، جس دل میں بسیرا کرنا چاہے اس دل میں بس جاتی ہے، ایک خوبصورت ننھے معصوم جذبے کی طرح جس کا احساس بھلے جلد ہو یا بدیر، مگر اس احساس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ محبت کا ایک لمحہ کافی ہوتا ہے عمر قید کے لیے، اور جو احساس سے محبت ہو جائے تو محبت کا جذبہ فرار کی، انکار کی تمام راہیں مفقود کر کے اپنی من مرضی کرتا ہے، پھر کسی کی نہیں سنتا۔ مستبشرہ جمال فی الحال تو اس اصلیت سے نظریں چرا رہی تھی،
अपने दिल की भरपूर नफी कर रही थी। दिमाग के हर फैसले को मुस्तहकम करना चाह रही थी और जितनी जल्दी करना चाह रही थी उतनी शिद्दत से नाकामी का सामना कर रही थी। जैसे वो फिलहाल तो अली के खत का वक्ती असर गिरदान रही थी जिस चीज को, लेकिन दिल और दिमाग की जंग में फैसला आना अभी बाकी था। नेक्स्ट सीन। माही, तुमसे एक बात का कहा था मैंने। महारोश को तन्हा देखकर वकार उसके पास आया था और अब उसके सामने खड़ा उससे मुखातिब सवालिया होकर उसे देख रहा था। दूसरी जानिब उसने वकार के सामने एक मर्तबा फिर अपने अंदर मौजूद सख्ती को छुपाने की कोशिश में कुछ ना याद आने पर आहिस्तगी से इस्तफसार किया। कौन सी बात? मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक होने के बाद भी मुराद थोड़ा बहुत मुझसे अब भी खफा है। वकार कदरे संजीदा ठहरे हुए अंदाज में गोया हुआ। माही ने हैरानगी से उसे देखा। सब ठीक ही तो नहीं हुआ भाई? और नहायत शिकवा कुना लहजे में अंदर ही अंदर ग्लूगीर अंदाज अपनाया। उसके सामने बज़ाहिर नॉर्मल रही। ऐसी कोई बात नहीं है, मुराद का दिल बिल्कुल साफ है, आप प्लीज़ ऐसा ना सोचें। हाँ, मगर मुझे गिल्टी फील होता है। वो अब भी पशेमा था। तो वकार भाई, आप उस वक्त सोचते ना, अब क्या फ़ायदा जब ज़िंदगी की हर सांस दांव पर लग गई है, जिससे माही बावजूद कोशिश के लम्हों में सख्त हुई। माही? उसकी बात पर वकार की आंखें गोया फटी थीं। जब आपने उस वक्त किसी की फिक्र नहीं की थी तो अब क्यों कर रहे हैं? माही का अंदाज तल्खो तंजिया हुआ। अंदर ही अंदर खुद से सवाल जवाब ने उसे जैसे थका दिया था। तब और बात थी माही। वकार की आवाज़ धीमी और कदरे कमज़ोर थी। क्या फ़र्क है तब और अब में? यही कि पहले किसी और की बहन थी और अब बात आपकी बहन की है, इसलिए आप मुतफक्किर हैं। वो खुद को बोलने से रोकने में नाकाम हो गई थी। आवाज़ की गूंज कम थी मगर वकार के लिए हैरान कुन थी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसने शिकस्त खुर्दा होकर नफ़ी में सर हिलाया। फिर कैसी बात है भाई? वो सख्त नाला नज़र आई। मैं मानता हूँ कि मेरी वजह से बहुत पहले दिलों में रंजिशों ने जन्म लिया था, लेकिन मैं सारी उम्र की अदावत नहीं चाहता। थक गया हूँ मैं भी हर एक को खुद से मुतनफ़िर देखकर। मेरा भी दिल चाहता है कि तासुब ज़दा आवाज़ में वो जज्बाती सा हुआ था, लेकिन उसकी बात मुकम्मल होने से पहले माही बोल पड़ी। अब सब ठीक हो गया है वकार भाई, वो बात यही समेटना चाह रही थी। तो फिर माही, तुम्हारी बातें? मैं सिर्फ इसलिए ये सब कह रही हूँ कि आपको पहले भी फिक्र करनी चाहिए थी। अब मेरी फिक्र से सिर्फ अच्छा भाई बन रहे हैं, एक अच्छा इंसान नहीं। अदीना का भी आपसे रिश्ता था जिसका पास आप नहीं निभा सके थे। आपने क्यों शादी से इनकार किया? ये आप किसी को अब भी बताना नहीं चाहते, लेकिन अदीना की ज़िंदगी तो दांव पर लग गई थी। तब आपने ना उसके बारे में सोचा था ना आने वाले वक्त के बारे में। फिर अब क्यों? माही ने इस मर्तबा खुद को सेट कर लिया था। क्या मैं भाई होने के नाते तुम्हारी फिक्र नहीं कर सकता? तुम्हारे लिए सोचना नहीं चाहिए मुझे? क्या मैं बेहिस बनकर बैठ जाऊं, सबसे कतई ताल्लुक कर लूं? वो दिल बर्दाश्ता सा हुआ, दोनों हाथों से सर थाम कर बैठ गया। बात कतई ताल्लुक की नहीं है वकार भाई। तुम मुझे उलझन में डाल रही हो माही। मेरा मकसद आपको परेशान करना हरगिज़ भी नहीं था। आप प्लीज़ रिलैक्स हो जाएं। वकार को मायूस देखकर वो नादिम सी हुई। मैं तुम्हें वाकई खुश देखना चाहता हूँ माही। वो खुलूस से बोले। आपको नहीं लगता कि मैं खुश हूँ? वो बोली, फिर अपनी ज़ात में मज़ीद इजाफा किया। मैं बहुत खुश हूँ वकार भाई। आप मेरे दिल में बहुत मोतबर मुकाम रखते हैं। मुझे आपके खुलूस, आपकी फ़िक्र की कदर है और मुराद को भी अब आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। मैंने उनसे बात की थी और अगर उनके दिल में ज़रा सी भी खटक होती तो वो क्यों मुझसे शादी करके अब्बू और फुप्पो को फिर से एक करते। मुराद बहुत अच्छे हैं, मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। आप प्लीज़ ज़्यादा ना सोचें। मगर तुम ज़िंदगी दांव पर लगने की बात वो अपने लिए नहीं कह रही थी मैं। आप जानते हैं हम सबको अदीना बहुत अजीज़ है। उस वक्त भी हम में से कोई उसका बुरा नहीं चाहता था और ना अब हम उसे नाखुश देखना चाहते हैं। माही ने फिर से उसकी बात काट कर वजाहत दी और बड़ी सहूलत से उसे अपनी ज़ात से हटाकर बात बदलने लगी। तो क्या अदीना
ماہی، ادینہ خوش تو ہے نا؟ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ ادینہ کے ذکر سے وقار کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر ابھرا تھا جو ماہی کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ وقار کے اس انداز کو اس کی ادینہ کے لیے فکر مندی کہتی یا پھر کچھ اور، اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ اللہ نہ کرے کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو یا وہ نہ خوش ہو، وہ معید بھائی کے ساتھ خوش ہے۔ وہ فوراً اس نے وقار کو بتایا۔ اچھی بات ہے، جواباً وہ اتنا ہی بولا، چہرہ اب کے بغیر کسی تاثر کے سنجیدہ تھا۔ وقار بھائی، ایک بات بتائیں گے مجھے؟ قدرے توقف کے بعد ماہی نے اسے دیکھتے ہوئے اجازت طلب پوچھا۔ پوچھو۔ ادینہ سے شادی سے انکار کی کیا وجہ تھی؟ کیوں آپ اس وجہ کو چھپا رہے ہیں اتنے عرصے سے؟ اس نے ہمت کر کے پوچھا۔ شاید اسے اپنی زندگی کے سلجھاؤ کے لیے بھی اس سوال کا جواب اور وقار کے انکار کی وجہ جاننی ضروری لگی تھی۔ وجہ صرف میرے لیے معقول ہے، تم سب کے لیے وہ وجہ اہمیت نہیں رکھتی، وہ بولا۔ آپ بتائیں تو صحیح۔ میں کسی اور سے شادی کرنا چاہتا تھا، وہ بتانے لگا۔ پھر آج تک کیوں نہیں کی؟ ضرور کرتا، مگر کچھ دن بعد ایک ایکسیڈنٹ میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، سو میں نے کسی کو کچھ بتانا ضروری نہ سمجھا۔ آج اس کے لیے تمہیں بتا رہا ہوں کہ کم از کم تم مجھ سے نالاں مت ہو، میں بہت برا بھی نہیں ہوں۔ وہ سر چکائے اسے بتانے کے بعد دھیرے سے بولا، میں اب کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ جس سے کرنا چاہتا تھا وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، اور جس کی شادی مجھ سے ہو رہی تھی وہ میری وجہ سے رسوا ہوتے ہوتے بچی۔ اس لیے نہیں چاہتا کہ کسی تیسری لڑکی کو مجھ سے کوئی تکلیف ہو۔ اب آگے سب ٹھیک ہوگا بھائی، وہ اتنا ہی کہہ سکی۔ انشاءاللہ، وقار نے فوراً کہا، پھر برادرانہ شفقت سے اسے دیکھتے ہوئے ساتھ لگا کر بولا، میں ہمیشہ تمہاری خوشی کی دعا کروں گا، اللہ تمہیں خوش و آباد رکھے، آمین۔ آہستگی سے کہتے ہوئے وہ سر چکا گئی تھی۔ نیکسٹ سین۔ مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا۔ فلک حیران کھڑی تھی جبھی عثمان نے آگے بڑھ کر اس کی چٹکی کاٹی۔ وہ اچھل کر اس کی طرف مڑی، آہ! دکھ بری آہ منہ سے نکلی اور خونخوار نظروں سے اسے دیکھا۔ بدتمیز، چٹکی کیوں کاٹی مجھے؟ اس لیے کہ تمہیں یقین آئے کہ تم کوئی خواب نہیں دیکھ رہی، واقعی میں پاس ہو گئی ہو۔ مرتے ہی صحیح، پر ایف اے کلیئر ہو گیا ہے تمہارا۔ عثمان نے وضاحت دیتے ہوئے اسے یقین دلانے کی بھرپور کوشش کی۔ مرتے مرتے سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ اچھے خاصے نمبروں سے پاس ہوئی ہوں میں۔ وہ گھور کر اسے دیکھتی بڑے فخر سے بولی، چہرے پر بے پناہ خوشی رقصاں تھی۔ جبھی یقین نہیں آ رہا ہوگا، تیمور نے پرمزہ لہجے میں طنز کیا۔ تم تو کچھ نہ ہی بولو موٹو۔ فلک نے اپنے مخصوص انداز میں اسے چھیڑا۔ شٹ اپ۔ تیمور اپنی شان میں گستاخی کہاں برداشت کر سکتا تھا؟ برجستہ اسے کہا، مگر آج وہ اچھے موڈ میں تھی۔ بجائے جواب پر جواب دینے کے مٹھائی کا ڈبہ لیے اس کی طرف بڑھی، جو عارف شاہ اس کے پاس ہونے کی خبر سننے پر خوشی سے لائے تھے۔ مشارف کو ابھی تک نہیں پتا تھا، وہ آفس میں تھا، البتہ وہ اس کے واپس آنے پر اسے خوشگوار سرپرائز دینا چاہتی تھی، جبھی فون کر کے بھی نہ بتایا۔ گھر کے باقی مکین اس کی کامیابی پر خوش تھے۔ آج کے دن میں تم سے لڑنا ہرگز نہیں چاہتی۔ سونو، ایک اور مرتبہ منہ میٹھا کرو، میں صرف پاس ہی نہیں بلکہ اپنی محنت سے کامیاب ہوئی ہوں، اس لیے خوشی ڈبل ہے تو مٹھائی بھی ڈبل کھاؤ۔ ضرور ضرور۔ تیمور تو تھا ہی میٹھے کا شوقین، فوراً سے اس کا کہا مانا اور مٹھائی اٹھا کر منہ میں ڈالی۔ پھر تو ٹریٹ بھی ڈبل ہونی چاہیے۔ عثمان نے اس کی خوشی کا فائدہ اٹھانے کے لیے فوراً فرمائش کی۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ مگر نہیں۔ جوش میں سر اسپات میں ہلاتے ہوئے یکدم اسے کچھ یاد آیا تو فوراً ڈائریکشن چینج کر کے سر نفی میں ہلایا۔ کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں کہ ٹریٹ نہیں دوں گی، بلکہ اس لیے نہیں کہ میں نہیں دوں گی، کیونکہ مستبشرہ نے کہا تھا کہ اگر میں پاس ہوئی تو ٹریٹ وہ دے گی، اور میں نے ابھی تک اسے یہ خوشخبری تو سنائی ہی نہیں۔ تم دونوں یہاں بیٹھو، میں اسے فون کر کے بتاتی ہوں تاکہ جلد از جلد ٹریٹ کا بندوبست ہو سکے۔ اپنی عادت سے مجبور فلک نے باتوں کا پہاڑ کھڑا کیا اور بات ختم کرتے ہی فون کی طرف بڑھی۔ ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیا، 2-3 بیل جانے کے بعد کال ریسیو کر لی گئی۔ ہیلو، دوسری جانب مستبشرہ ہی تھی۔
हेलो मुस्तबशरा, कैसी हो? फलक ने खुशगवार खनकती आवाज में पूछा। ठीक हूँ। मुस्तबशरा की आवाज़ थकी थकी सी थी। इन दिनों अली को लेकर उसके खत और अपनी कैफियत से वो बुरी तरह उलझी हुई थी। ठीक हो तो फिर जल्दी से मुझे मुबारकबाद दो। फलक का अंदाज हमेशा की तरह अपनी ही खासियत लिए बहुत प्यारा इस्तेहकाक भरा था। किस बात की? उसने पहले वजह पूछनी चाहिए। मैंने केटू की चोटी सर कर ली है, वो खुशी से मुस्कुराती हुई बोली। अमेजिंग, मगर कैसे? मुस्तबशरा उसकी आदत और शौक़ शरीर तबीयत से वाकिफ उसी के अंदाज में पूछने लगी। एक मकसद फलक से बातों का अपने जहन पर छाई बेजारियत और थकावट से जान छुड़ाना भी था। बहुत दिनों बाद फलक की कॉल से उसे ये मौका मिला था जिसे वो शायद गंवाना नहीं चाहती थी। वो ऐसे कि माँ बदौलत ने इंग्लिश को मात देकर FA क्लियर कर लिया है, उसने बताया। ओह रियली, बहुत बहुत मुबारकबाद। मुस्तबशरा सुनकर खुश हुई थी। थैंक यू, बट खाली खुली मुबारकबाद से काम नहीं चलेगा। तुमने ट्रीट का वादा किया था, सो आज तुम्हें हमारे घर आना होगा ट्रीट देने। फलक साफ और सीधा बोली। आज नहीं फलक। यकदम वो ना चाहते हुए भी उसे मना कर गई। खुद पर हैरान भी हुई। वो फरार चाह रही थी, मगर शायद अली की याद को अब इसे आज़ाद छोड़ना गवारा न था। आज क्यों नहीं? फलक ने मुंह बसोरा। मेरी तबीयत सेट नहीं है। बहाना नहीं चलेगा। थोड़ी देर पहले तुमने खुद कहा था कि तुम ठीक हो। फलक ने उसे याद दिलाया। ट्रीट के अलावा भी वो मुस्तबशरा को अपनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खुशी में साथ चाहती थी। हाँ कहा था, मगर मेरी सच में तबीयत ठीक नहीं है। मैं कई दिन से स्कूल भी नहीं जा रही। तुम अम्मा से पूछ सकती हो। मैं किसी से नहीं पूछ रही, तुमने कह दिया, मैंने मान लिया। वो खफा सी हुई। प्लीज फलक डियर, नाराज मत होना। मुस्तबशरा को खुद भी उसे मना करके अच्छा नहीं लगा। ओके, फिर तुम वादा करो कि तबीयत ठीक होते ही आओगी यहाँ, पक्का वादा। ट्रीट फिर ड्यू रही। हाँ, गिफ्ट जल्द ही तुम तक पहुंच जाएगा। वो कुछ सोचते हुए फौरन बोली। मैं इंतजार करूंगी और तुम पुप्पो को याद से बताना मेरे पास होने का। मैं आऊंगी उनकी तरफ 1-2 दिन में। ओके, बता दूंगी। अल्लाह हाफिज। कहते हुए मुस्तबशरा ने इजाज़त चाही और राब्ते के मुनक़ता होते ही मुशारिफ शाह का नंबर डायल किया। उसके कॉल रिसीव करने पर घर जाने से पहले अपनी तरफ आने को कहा तो उसने हामी भरते हुए इजाज़त चाही। मुस्तबशरा ने फलक के पास होने का अम्मा और बाबा को बताया। वो भी सुनकर खुश हुए। कुछ देर उनके साथ बैठकर वो बाहर लॉन में चली आई। शाम के साए फैलते जा रहे थे। सर्दियों की शामें, खनक आलूद फिजाएं, ठंडी हवाएं उसे शुरू से बहुत पसंद थीं। उसने कुर्सी से टेक लगाकर निगाहें ऊपर खुले आसमान पर टिका दी, जहां सफ़ेद बादलों के बेशुमार टुकड़ों के नीचे दिन भर आवारागर्दी करने के बाद चरिंद परिंद अपने अपने आस्ताने की तरफ काफिले की सूरत में बेपरवास थे। वो इन्हामाक से उन्हें देखने लगी। दिल कुछ बोझल सा होने लगा। शाम लम्हा लम्हा गुजरती उसे बेचैन करने लगी। ये सर्द शाम से फैलती ठहरी हुई उदासी थी या अंदर पिन्हा वहशत व वीरानी की कहानी जो उसकी समझ से बालातर थी। वो गैर मरई नुक्ते को घूरती खाली जहन के साथ इसी हालत में बैठी रही। तकरीबन आधे घंटे के बाद मुशारिफ शाह वहां आ गया था। यहाँ बाहर इतनी सर्दी में क्या कर रही हो? बस यूं ही दिल चाह रहा था। अच्छा, वैसे मैं समझा कि कहीं मेरा इंतजार कर रही थी। वो हंसा, साथ ही चाहत भरी नजरों से उसे देखा। मुस्तबशरा इन नजरों से अनजान मुस्कुराई। तुम समझ सकते हो, क्योंकि मैंने तुम्हें बुलाया है। तुम्हारा इस्तकबाल भी मुझको करना है। ठीक कहा तुमने, लेकिन तुम कुछ परेशान उदास सी लग रही हो। खैरियत? वो पूछने लगा। मुस्तबशरा का चेहरा देखने में भी उतरा हुआ लग रहा था। कुछ उसकी पुरशोक आंखों का भी कमाल था, जो अपनी अप्सरा के मध्यम रंग और बुझी आंखों को बेतासुर देखकर बेताब सी हुई। खैरियत है सब मुशारिफ, तुमसे मुझे एक काम था। वो हल्के फुल्के अंदाज में बोली। कहो, मैं हाजिर हूँ। तुम जाते वक्त माकिद से मेरी तरफ से फलक के लिए कोई भी अच्छा सा गिफ्ट लेते जाना जो उसे पसंद आए। मैं खुद लेकर जाती, लेकिन आज मैं नहीं जा सकती। मुस्तबशरा ने उसे बुलाने का असल मुद्दा बयान किया। फलक के लिए गिफ्ट? क्यों? मुशारिफ हैरान हुआ। मैंने उसे कहा था कि जब वो पास हुई
तो मेरी तरफ से ट्रीट होगी, लेकिन मैं आज नहीं जा सकती वहाँ, इसलिए सोचा तुम्हारे हाथों उसे गिफ्ट ही भिजवा दूँ। क्या? फलक पास हो गई? वो शदीद हैरत का मुजाहिरा करता खुश भी हुआ। हाँ, उसने सुबह ही फ़ोन पर बताया है मुझे। कमाल है, उसने मुझे नहीं बताया। हो सकता है वो तुम्हें फ़ोन की बजाय रूबरू बताना चाहती हो। मुस्तबशरा ने उसकी हैरत को रफा करना चाहा। आसफा शाह की तरह उसने भी दोनों को लेकर अपना ही अंदाज़ा बहुत पहले लगा लिया था। जब ही फलक की सोच से सोच कर बोली, ये भी हो सकता है। उसने तस्दीक की। अच्छा, फिर मैं निकलता हूँ। साथ उठ खड़ा हुआ, उससे इजाज़त ली। थोड़ी देर तो रुको, अंदर अम्मा के पास बैठो, मैं जब तक चाय बनाती हूँ तुम्हारे लिए, मुस्तबशरा ने इखलाक निभाते हुए कहा। नहीं, फिर कभी सही, तुम फुप्पो और फूफा जान को मेरा सलाम कह देना। उसने मना किया। ओके, मगर गिफ्ट याद से ले जाना। अल्लाह हाफिज। मुस्तबशरा उसे छोड़ने दरवाजे तक आई। अल्लाह हाफिज। वो मुस्कुराते हुए बाहर निकल आया। मुस्तबशरा वापस जा चुकी थी। उसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए मार्केट की राह ली। अपनी और मुस्तबशरा की तरफ से फलक के लिए अलग अलग गिफ्ट पैक करवाया और घर की तरफ रवाना हुआ। शाम के साए चल रहे थे। रास्ते में से उसने फलक शाह की मनपसंद आइसक्रीम भी पैक करवा ली। जानता था दीवानी सी फलक सर्दी में आइसक्रीम की दीवानी थी। बाकी का रास्ता जल्दी से तय हुआ। उसकी गाड़ी का हॉर्न सुनकर मेन गेट चौकीदार की बजाय फलक शाह ने ही खोलते हुए खुशगवार मुस्कुराहट से उसका इस्तकबाल किया। मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है मुशारिफ शाह। और उसकी गाड़ी रोकने का इंतजार किए बिना हाँक लगाई। मुशारिफ शाह उसके अंदाज पर मुस्कुराया। मुस्तबशरा का कहा सच लगा। वो इसे रूबरू बताने के चक्कर में अब उसके सामने खड़ी थी। वो फिलहाल गाड़ी के अंदर था। मुशारिफ ने शीशा नीचे किया हुआ था। फलक झुककर बाजुओं से टेक दरवाजे से लगाकर उसे देखने लगी। मुझे पता है। तुम्हें कैसे पता हो सकता है? वो हैरान हुई। मुस्तबशरा से मुतल्लिक ख्याल इस वक्त उसे आ नहीं सकता था। बस इन हवाओं से मेरी दोस्ती है जो तुम्हारी हर बात मुझे बता देती हैं। कहते हुए वो फ्रंट डोर खोल कर बाहर निकला, साथ ही आइसक्रीम और गिफ्ट्स भी हाथ में लिए, जिनकी तरफ फलक का ध्यान नहीं गया था। ये कैसे हो सकता है भला? उसे यकीन ना आया। सो चौंक कर उसे देखा। क्यों नहीं हो सकता भला? वो उल्टा उससे पूछने लगा। तुम्हें उस्मान या तैमूर में से किसी ने बताया होगा? हाँ, कहा ना, मुझे हवाओं ने खबर दी है। वो इसे दिलचस्प नजरों से देख रहा था। फलक ने उसे घूरा। बच्चों जैसी बातें मत करो मुशारिफ शाह, और तीखे अंदाज में कहना चाहा। मुशारिफ शाह अपनी पागल सी दोस्त के अंदाज पर खिल कर मुस्कुराया। अच्छा दादी अम्मा, नहीं करता। बताओ ना, मुझे सच सच तुम्हें किसने बताया है? बताने से पहले मुबारकबाद दे दूं? मुशारिफ का मकसद उसे तंग करना था, सो शरीर मगर इजाजत तलब नजरों से उसे देखा। नहीं, पहले मुझे उसका नाम बताओ जिसने मेरे सरप्राइज का सत्यानाश कर दिया है। मैं कब से तुम्हें बताने के लिए इतनी सर्दी में बाहर खड़ी थी, मगर सब बेकार में गया। वो बोली। मुस्तबशरा ने मुझे बताया है, बल्कि मुझे बुलाया और तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा है। सो मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लिया और तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की आइसक्रीम भी ली है। मुझे बहुत खुशी है कि तुम अपनी मेहनत से पास हुई हो। बताते हुए मुशारिफ ने गिफ्ट्स और आइसक्रीम उसे थमाई। फलक के चेहरे पर भरपूर खुशगवार मुस्कुराहट थी। थैंक यू सो मच मुशारिफ। यू वेलकम। अच्छा, अब जल्दी से आइसक्रीम सबको खिलाओ और खुद भी खाओ, पिघल रही है। उसने कदम आगे बढ़ाते हुए उसे कहा। ओके, फिर मैंने मुस्तबशरा को भी थैंक्स कहने के लिए कॉल करनी है, मगर तुम तो रुको। तुमने मुझे मुबारकबाद नहीं दी और अंदर चल दिए। वो उसके पीछे लपकी। ओह सॉरी, मुबारक हो तुम्हें, लेकिन आइंदा आगे भी ऐसी ही मेहनत करना। मेरी बेस्ट विशेस हमेशा तुम्हारे साथ होंगी। वो मुड़ा और खुशदिली से बोला, थैंक्स। वो आंखों में बेपनाह रंग लाई, मुस्कुराई और अपने तई उसके लहजे से मोहब्बत का रस निकाल कर गुनगुनाती हुई किचन की ओर चल दी। नेक्स्ट सीन। इस एक हफ्ते में वो ज़हनी तौर पर कदरे रिलैक्स हुई थी, मगर मुकम्मल तौर पर वो रिलैक्स होकर बेगम नहीं होना चाहती थी। एक जंग सी उसके अंदर छिड़ गई थी। अपनी बेकदरी का मलाल वो मुकम्मल तौर पर ज़ायल नहीं कर सकती थी।
مگر اس کے اثر کو تھوڑا بہت کم ضرور کرنا چاہتی تھی۔ مراد کے کھیل میں اسے اب اپنا کردار تھوڑا بہت ادا کرنا تھا، ایک عام لڑکی بن کر خود کو کچھ بھی اچھا ہونے کے دھوکے سے نکال کر۔ بڑی گستاخ ہے تیری یاد، اسے تمیز سکھا دو، دستک بھی نہیں دیتی اور دل میں اتر جاتی ہے۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں منہمک تھی جب پریشے نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے با آواز بلند بڑی ترنگ میں شعر پڑھ کر اس کی محویت کو توڑا۔ مہاروش نے قدرے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو جہاں وہ مسکرا رہی تھی وہیں آنکھوں میں خوشی اور شرارت لیے موبائل اسکرین اس کی آنکھوں کے سامنے ہی لائے۔ یہ کیا ہے؟ ایک خوبصورت میسج آپ کے لیے۔ میرے لیے؟ وہ حیران ہوئی۔ جی ہاں، صرف آپ کے لیے، لیکن آپ اپنے خیالوں میں اتنی محو تھیں کہ آپ کا دھیان میسج کی طرف گیا ہی نہیں۔ سو مجھے ہی غیر اخلاقی حرکت مجبوراً کرنی پڑی، آپ کا میسج اوپن کر لیا، اور یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ آگ دونوں طرف برابر لگی ہوئی ہے۔ پریشے تفصیل سے بولی۔ مہاروش نے اسے گھورتے ہوئے موبائل اس کے ہاتھ سے لینا چاہا، مگر اس نے فوراً ہاتھ اوپر اٹھایا۔ اب جب غیر اخلاقی حرکت کر چکی ہوں تو میسج بھی پورا پڑھوں گی میں۔ جی نہیں، مہاروش نے نفی میں سر ہلایا۔ دل میں کھٹکا سا لگا کہ کہیں آگے مراد منصور نے کوئی طنزیہ بات یا کچھ بھی غلط نہ لکھا ہو جسے اگر پریشے پڑھ لیتی تو اس کے لیے ہینڈل کرنا مشکل ہو جاتا۔ مجھ سے کیسا بھید ماہی، میں سب جانتی ہوں، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ کیا جانتی ہو تم؟ ماہی یکدم سنجیدہ ہوئی۔ بظاہر مصنوعی حیرت سے اسے دیکھا، در حقیقت بے یقین ہو کر کہیں واقعی مراد نے کوئی ایسی بات تو نہیں لکھتی جس سے پریشے سب کچھ جان گئی ہے۔ یہی کہ صرف آپ ہی مراد بھائی کے پیار میں پاگل، دن رات انہیں نہیں سوچتی، بلکہ وہ بھی آپ کے بنا نہیں رہ سکتے۔ پریشے بولی۔ مہاروش نے یکدم سکھ کا سانس خارج کیا کہ اس کی بے بسی پر پردہ اٹھنے سے بچا تھا۔ اسی لیے مراد بھائی آج شام کو آپ کو لینے آئیں گے، یہ انہوں نے میسج کے ساتھ ہی لکھا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہے کہ وہ آپ کے بنا زیادہ دن اکیلے نہیں رہ سکتے، جس کا اندازہ ہوتے ہوئے بھی آپ جانتے بوجھتے انہیں تڑپا رہی ہیں۔ پریشے نے مزید بتاتے ہوئے میسج اسے سنایا۔ مہاروش اس کے سامنے آنکھوں میں چمک اور چہرے پر حیا کی لالی لائی، لیکن مراد کی انہی باتوں میں چھپے مطلب سے واقف اس کا ذہن منتشر ہوا تھا۔ وہ کچھ دن مزید رہنا چاہتی تھی، پر مراد کی بات تو پتھر پر لکیر ہوتی تھی۔ اسے آج شام پھر اس کے ساتھ جانا تھا۔ اچھا، اب موبائل دو گی تم مجھے؟ میں انہیں رپلائی کروں؟ شور، وائی ناٹ؟ پریشے نے مسکراتے ہوئے موبائل اسے تھمایا۔ آپ کے ساتھ یہ ہفتہ اتنی تیزی سے گزرا کہ اندازہ تک نہیں ہوا۔ پھر کب آئیں گی؟ ابھی میں گئی نہیں ہوں، اور میسج میں تم نے پڑھ لیا ہے اپنے جیجا جی کی بیتابی کی کہانی، سو جب زیادہ دن تک میرے بغیر رہنے لگے تب آ جاؤں گی۔ ماہی نے شریر انداز میں کہتے ہوئے دھیما سا کہکہا لگایا۔ That's not fair. I know مراد بھائی کا پیار ساری عمر آپ کے لیے ہر دن زیادہ سے زیادہ بڑھتا رہے گا۔ آپ ہیں ہی اتنی پیاری کہ مراد بھائی ایک لمحے کو آپ کے بنا رہنے کا سوچیں گے بھی نہیں۔ آپ تو لگتا ہے ان سے فرصت نکالنا ہی نہیں چاہتی جبھی ایسا کہہ رہی ہیں۔ پریشے فل موڈ میں تھی۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، وہ ہنسی، دل میں محض الگ افسوس کیا، سب مراد کے روپ کے بحروب میں خوش تھے۔ آپ کی اگلی آمد پر دیکھ لیا جائے گا، پریشے بولی۔ مہاروش نے شام سے پہلے تک اپنا تمام سامان پیک کیا، ڈریس چینج کیا اور باہر لاؤنج میں چلی آئی جہاں باقی تمام مکین بیٹھے ہوئے تھے۔ سعید احمد شام کا اخبار پڑھنے میں محو تھے۔ وقار ٹی وی کا والیوم دھیمے رکھے چینل سرچ کر رہا تھا۔ نفیسہ بیگم اور پریشے بھی آپسی باتوں میں مصروف تھیں۔ ماہی ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد ڈور بیل کی آواز ہوئی۔ وقار اٹھ کر گیا۔ مراد اپنے سنجیدہ چہرے کے ساتھ کھڑا تھا۔ وقار نے گلے لگ کر اس کا استقبال کرنا چاہا، مگر مراد نے مصافحہ کرنے پر اکتفا کیا۔ وقار نے برا مانے بغیر اسے اندر آنے کو کہا۔ وہ خاموشی سے اندر چلا آیا۔ نفیسہ بیگم کو دور سے سلام کیا، پریشے کے سلام کا جواب دیا اور سعید احمد کے گلے لگا۔ السلام علیکم ماموں۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بیٹا؟ انہوں نے خوشگوار انداز میں پوچھا۔ ٹھیک ہوں،
اس نے مختصراً کہتے ہوئے ایک نظر مہروش پر ڈالی تھی۔ مہروش نارمل سے نفیسہ بیگم کے ساتھ ہو کر بیٹھی۔ پریشے فوراً سے کچن کی طرف گئی تھی کیونکہ مراد منصور زیادہ دیر بیٹھتا نہیں تھا۔ کلثوم کو بھی ساتھ لاتے بہت دن ہوئے اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ سعید احمد اس کی طرف متوجہ تھے۔ وہ صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ ماموں میں تو سیدھا آفس سے یہیں آیا ہوں ورنہ امی کو ساتھ لے آتا۔ اگلی بار آیا تو انہیں ضرور ساتھ لاؤں گا۔ آپ اور ممانی جان بھی آئیں نا کبھی ہمارے گھر، اس نے کہا۔ ساتھ ہی انہیں دعوت دی۔ ماہی نے کن اکھیوں سے اس فراڈ شخص کو دیکھا۔ ضرور بیٹا کبھی آئیں گے، انہوں نے حامی بھری۔ اور تمہارا کام کیسا جا رہا ہے؟ کام بالکل ٹھیک جا رہا ہے، وہ بولا۔ اتنے میں پریشے مختلف لوازمات کے ساتھ چائے لائی اور اسے سرو کی۔ چائے سے فراغت کے بعد مراد نے اجازت چاہی۔ وقار تمام وقت وہیں خاموشی سے بیٹھا رہا تھا۔ ماموں پھر آئیے گا ضرور۔ چلے مہروش؟ مراد بیٹا کھانا کھا کر جانا، سب کچھ تیار ہے، نفیسہ بیگم نے کہا۔ آج نہیں ممانی جان، امی بھی ہمارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ انشاءاللہ پھر کبھی آپ سب کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، اس نے سہولت سے منع کیا۔ چلو ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، وہ بولی۔ جب تک مہروش جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا امی، اللہ حافظ۔ پہلے امی اور پھر ابو سے اجازت چاہی، پریشے کے گلے لگی، پھر خاموش بیٹھے وقار کی طرف متوجہ ہوئی۔ وقار بھائی، آپ میری طرف چکر لگاتے رہا کریں اور پلیز اپنا خیال رکھیں۔ مجھے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ اچھی لگتی ہے، نہ کہ سنجیدگی۔ مقصد مراد منصور کو اندر تک جلانے اور وقار کو پریشانی سے نکالنا تھا، کیونکہ مراد کا مقابلہ کرنے کے لیے وقار سے بہتر رویہ اور محبت اور لگاؤ کا اظہار اس کا ہتھیار بن سکتا تھا۔ ماہی کی بات پر جہاں وقار دھیرے سے مسکرا کر اٹھتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھ رہا تھا، وہیں مراد نے شدید ناگواری سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے غصہ ثبت کیا تھا۔ ماہی چلیں اب، دیر ہو رہی ہے، اور وہ فوراً بولا۔ وہ ایک خاموش نظر اس پر ڈالتی باہر نکل آئی۔ مراد نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے اسے دیکھا۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کے بعد وہ بالکل سامنے دیکھ رہی تھی۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرنے کے ساتھ ہی زبان کو بھی حرکت میں لایا۔ کیسا گزرا یہ ایک ہفتہ؟ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ پرسکون اور شاندار، وہ خوشگواری سے بولی۔ ضرور، ہر لمحے پھر میں ہی تمہارے حواسوں پر چھایا رہا ہوں گا جو اتنی خوش ہو، وہ تنزیہ شرارت امیز لہجے میں کہتا اسے دیکھنے لگا۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، وہ بھی اسی تحمل سے بولی، مگر آپ کے بیہودہ شعر اور میسج کی طرح بالکل بھی نہیں۔ اچھا، تو پھر کیسے سوچا تھا مجھے؟ ماہی کی باتوں انداز پر حسب معمول اسے غصہ تو بہت آیا تھا، مگر فی الوقت وہ غصے پر قابو پا گیا، بالکل ایسے جیسے آپ کو سوچا جا سکتا تھا۔ چہرے پر ڈر اور خوف کی کوئی شکن لائے بغیر وہ بولی، اندر کا الاؤ کم نہیں ہوا تھا تمہارا اس ایک ہفتے میں؟ جواباً طنز ہوا۔ آج سے کم ہوگا، وہ مختصراً اسی کے انداز میں بولی۔ کبھی آنے سے پہلے چھوٹا مظاہرہ کرنے کی صحیح کر رہی تھی، وہ سامنے دیکھتے ہوئے بولا۔ جھوٹے آپ ہیں، اس لیے سب آپ کو جھوٹ اور فریب لگتا ہے، وہ برجستہ سپاٹ انداز میں بولی۔ مراد کا وقار سے متعلق طنزیہ رویہ اسے اندر سے مضبوط کرتا بولنے پر مجبور کر رہا تھا۔ مجھے زیادہ بکواس پسند نہیں ہے، جس پر مراد کی برداشت ختم ہونے کو تھی۔ اسے گھورتے ہوئے وہ تلخ ہوا۔ ایک بات اور، ساتھ ہی تنبیہی نگاہ اس پر ڈالی۔ مجھے وقار میرے گھر میں نظر نہ آئے، پلو سے باندھ لو، یہ میرا حکم ہے، اور میں اپنے حکم کی حکم عدولی برداشت نہیں کروں گا۔ آپ کا گھر اب صرف آپ کا نہیں ہے، میرا بھی ہے، اور بھائی ہونے کے ناطے وہ میرے گھر آئیں گے، ایک بار نہیں بار بار آئیں گے۔ میں آپ کے سامنے انہیں بلاؤں گی اور آپ انہیں روک نہیں سکیں گے، بے خطر آواز میں کہتی وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جہاں اس کے تاثرات بگڑ چکے تھے اور چہرہ لال ببو کا بن گیا تھا، کیونکہ جہاں آپ نے خاندان کو جوڑنے کے لیے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا، وہاں اس اعلیٰ ظرفی کو اعلیٰ مقام پر پہنچانے کے لیے آپ کو چپ رہنا ہوگا۔ بصورت دیگر بول کر یا دل کا خناس باہر نکالنے کے لیے آپ کو اپنے معتبر مقام سے دستبردار ہونا پڑے گا۔
جو آپ کی انا اور عزت نفس پر گرا گزر سکتا ہے، اس لیے آپ چاہتے ہوئے بھی اپنی یہ حسرت پوری نہیں کر سکتے۔ سو ایسی کوشش بھی مت کیجیے گا جس سے آپ سب کی نظروں میں مشکوک ٹھہریں۔ ماہی نے چپ ہوئے بنا صاف شفاف لفظوں میں اسے کہہ سنایا۔ جانتی تھی مراد جیسا انا پرست بندہ اپنا مقام، اپنا نام سب سے اونچا رکھنے کے لیے جہاں سینت سینت کر قدم رکھتا ہے، وہاں کسی ایسی معمولی سی لغزش کو افورڈ نہیں کر سکتا جو اس کے تمام کیے کرائے پر پانی پھیرے۔ تم میری فکر نہ کرو، میں تمہارا ایسا حشر کروں گا کہ تم خود مظلومیت کی داستان بنی پھرو گی۔ لہجے میں دبی گراہٹ کے ساتھ وہ بولا، مجھے اب آپ سے ڈر نہیں لگتا، یہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں۔ مجھے بار بار دھمکی دینے یا ڈرانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ماہی کیوں مجھے ہاتھ اٹھانے پر مجبور کرتی ہو؟ گاڑی ایک جھٹکے سے روک کر اس نے کھولتی نظروں سے اسے دیکھا۔ ماہی لب بھینچتے اس کی بات پر مسکرائی۔ مجھے مظلومیت کی داستان آپ صرف باتوں سے بنانا چاہتے ہیں، اور تمسخرانہ بولتے ہوئے بات جاری رکھی۔ آپ جس حد تک جا سکتے ہیں جائیں، میں بھی آپ کا مکمل وحشی پن دیکھنا چاہتی ہوں۔ محبت کے نام پر دھوکہ اور فریب کھانے کے بعد آپ مجھے انتقام کی بھیٹ چڑھانا چاہتے ہیں، وہ بھی مجھے خبردار رکھ کر۔ یہ کسی مذاق سے کم نہیں ہے۔ وہ معتجب تھی۔ مراد کا شعلہ جوالا روپ اس لمحے اسے مذاق ہی لگا تھا۔ بس مہروش، مراد نے کاٹ دار آواز میں اسے روکا۔ مراد منصور مذاق کرتا ہے نہ مذاق برداشت کرتا ہے۔ میں چاہوں تو ابھی کے ابھی تمہاری ذات کو تہس نہس کر سکتا ہوں، اور کروں گا بھی۔ ہمارے درمیان تم ایک ضد کو لے کر بیٹھنا چاہ رہی ہو، نہ کہ تم اپنے منہ سے کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گی تو نہ بتاؤ، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اپنے سامنے اکڑنے والوں کو میں صرف بھگاتا نہیں بلکہ اپنے پیروں تلے روند ڈالتا ہوں، اور اس بات کی تکلیف ہر سانس کے ساتھ تمہیں اذیت لگے گی۔ میں پرواہ نہیں کروں گی۔ مرد عورت کو کمزور سمجھ کر متکبر بننے کی کوشش ضرور کرتے ہیں، مگر عورت کو اصل میں جانتے نہیں ہیں۔ بے شک عورت کو مرد کی نفرت، حقارت بے بس کر سکتی ہے، مگر جب بات عورت کی عزت، نفس اور رشتوں کے تقدس کی ہو تو وہی عورت، وہی بے بس عورت مرد کو بے بس کر دیتی ہے۔ عورت کو مردوں کے معاشرے نے پست کرنا چاہا ہے، مگر اللہ نے عورت کو بہت مضبوط، صابر، شاکر بنایا ہے، اور عورت اسی اللہ کے بھروسے ہر عہد میں لڑ کر ثابت قدم رہی ہے۔ مجھے بھی میرے اللہ پر اعتماد ہے، میں آپ کو آپ کے ہر وار کے سامنے ثابت قدم ملوں گی۔ وہ مضبوط لہجے میں پرعزم تھی۔ دیکھا جائے گا ڈیئر۔ مراد کو البتہ وہ متاثر نہیں کر سکی تھی۔ نیکسٹ سین۔ علی، میں بہت مجبور ہو کر واپس تمہارے پاس آئی ہوں۔ مستبشرہ تھک ہار کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ایک لمبی مسافت طے کرنے کے بعد دل کے ہاتھوں نہ کرتے بھی اس شخص کے سامنے کھڑی تھی جس کی محبت کو اس نے ٹھکرایا تھا، اور اب جس کی محبت نے اس کا غرور خاک میں ملا دیا تھا۔ کیوں مستبشرہ؟ اب کیوں؟ جبکہ وہ واقعی حیران تھا۔ مستبشرہ آج اتنے عرصے بعد اس کے سامنے تھی، اور اس وقت جب وہ اسے بھولنے کی مکمل تیاری کر چکا تھا۔ تم خوش نہیں ہوئے مجھے پھر سے اپنے سامنے دیکھ کر؟ وہ الٹا اس سے سوال کرنے لگی۔ اب کیسی خوشی مستبشرہ؟ اب کیسی خوشی؟ تم نے تو خوشی نام کے لفظ تک سے میرے ذہن کو خالی کر دیا تھا۔ اب میں کیسے اور کیا کہوں تمہیں؟ پھر سے سامنے دیکھ کر وہ ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا۔ مستبشرہ یکدم نادم سی ہوئی۔ کچھ بھی کہو علی، مجھے برا بھلا کہو، میرے کیے کی سنگینی کو میری بدنصیبی کہو، جو کہنا ہے کہو، مگر کہو۔ میں شرمندہ ہوں، میں اپنی شکست کا اعتراف کرتی ہوں، میں اپنی ہار تسلیم کرتی ہوں، مجھے اپنے عمل پر پچھتاوا ہو رہا ہے۔ تمہاری یادوں نے مجھے توڑ دیا تھا علی، میرے کہنے کو میرے منہ پر واپس مار دیا ہے، مجھے تمہارے سامنے کھڑا کر دیا، تمہاری گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دو۔ بالآخر وہ بکھر گئی تھی، بری طرح شکست خوردہ ہو کر اس کے سامنے اعتراف کر گئی تھی۔ یوں مت کہو مستبشرہ، پلیز خود کو سنبھالو۔ مجھے اب تم نے سنبھالنا ہے علی، تمہاری محبت نے مجھے سنبھالنا ہے اب، پلیز مجھے سمیٹ۔
وہ اس کے سامنے گڑ گڑائی تھی۔ اب بہت دیر ہو گئی ہے مستبشرہ۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ نہیں علی، کوئی دیر نہیں ہوئی۔ علی کے سپاٹ چہرے کو دیکھ کر اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ تم نے جانے سے پہلے خود کہا تھا اب ہماری راہیں جدا ہوں گی۔ یکدم علی نے کٹھور پن کا مظاہرہ کیا۔ مستبشرہ سے محبت کے باوجود اس کا لہجہ سخت اور تلخ ہو گیا تھا۔ مجھے تہی دامہ مت کرو علی، تم نے بھی مجھے یوں ہی مایوس کیا تھا۔ تم مجھ سے بدلہ لوگے، اپنی محبت سے بدلہ لوگے، وہ بھی یقین ہوئی۔ محبت میں پاگل پن تھا وہ سب جس کا اظہار میں نے تم سے کیا تھا، مگر اب جب میں خالی ہاتھ ہوں تو تمہیں ابھی کچھ نہیں دے سکتا۔ وہ صاف اور سپاٹ بولا۔ اس لمحے کا اس نے بڑی شدتوں سے انتظار کیا تھا، جب پھر سے مستبشرہ اس کے سامنے ہو، مگر آج جب وہ اس کے سامنے تھی تو نادانستہ طور پر وہ مستبشرہ کے لیے انجان بن گیا تھا۔ میں تمہاری محبت میں یہاں واپس آئی ہوں علی، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر۔ میں نے یونیورسٹی سے تمہارا ایڈریس لے کر بہت مشکلوں سے تمہیں ڈھونڈا ہے، اور تم تو مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے، پھر اب کیوں پتھر دل بن کر میرا امتحان لے رہے ہو؟ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکوں گی۔ نہیں مستبشرہ، محبت میں کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، بس وقت گزاری ہے محبت۔ تم نے بھی یہی کہا تھا۔ دنیا کے مسافر خانے میں محبت کا کوئی مول نہیں ہے۔ ہم انسان بے قدرے ہیں، خود غرض ہیں، اپنے سوا کسی کا نہیں سوچتے۔ میں نے بھی محبت کو ایک پوٹلی میں باندھ کر بہتے دریا میں پھینک دیا ہے۔ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، بنا کسی کا خیال کیے ہر احساس سے لاپرواہ تنہا گزر جاتا ہے، اور میں خود کو اس وقت کی قید سے باہر نکال لایا ہوں۔ جب میں تمہاری محبت میں بے بس تھا، اب میں خود کو تم سے محبت دور کرنا چاہتا ہوں، تمہاری یادوں سے آزاد ہو کر اپنے لیے جینا چاہتا ہوں۔ علی لچکدار انداز میں اس سے قطع تعلق کر رہا تھا، اپنی انا کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے دوبارہ سے دل میں بسانے کی بجائے اسے اپنانے سے انکار کر رہا تھا۔ لیکن میں تمہارے ساتھ جینا چاہتی ہوں علی۔ تم سے جھوٹے پیار کا ناٹک میں نے خوشی کے لیے نہیں کیا تھا۔ میں اپنے بابا سے کیا وعدہ نبھانا چاہتی تھی، ان کا اعتبار جیتنا چاہتی تھی، مگر مجھے تمہاری محبت نے مات دے دی۔ بابا مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، میری آنکھوں میں رقم تمہارے لیے محبت کو دیکھ کر انہوں نے اپنا وعدہ واپس لے لیا تھا۔ اب کی بار میں سچے دل سے تمہاری طرف آئی ہوں۔ میں تمہاری زندگی، اب میری زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں مستبشرہ، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں تمہیں بھولنے جا رہا ہوں، تم بھی مجھے بھول جاؤ۔ تمہارا کہا بالکل سچ تھا۔ علی اور مستبشرہ کم از کم اس جنم میں ایک نہیں ہو سکتے۔ میں تم سے دور، بہت دور تمہیں بھولنے جا رہا ہوں مستبشرہ، جہاں نہ تمہاری یادیں میرا تعاقب کریں گی، نہ میں اپنی یادوں کو تمہاری اور بڑھنے دوں گا۔ مجھے ابھی کے ابھی جانا ہے۔ اب نہ میرے پاس تمہارے عمل کی تلافی کا وقت ہے، نہ میرے پاس رکنے کا وقت بچا ہے۔ میں اپنی اس محبت کے لیے تم سے معافی کا خواستگار رہوں گا جو تمہیں واپس یہاں میرے پاس لائی ہے، مگر ہمیں ایک نہیں کر سکتی۔ اپنا خیال رکھنا مستبشرہ، میرا جانا ضروری ہے۔ علی کے دل پر اس نے پہلے کاری ضرب لگائی تھی، اور اب علی گویا اس تمام دکھ و اذیت اور ملال کا مداوع کرنے کے لیے تمام حساب بے باک کر رہا تھا۔ مستبشرہ کو انکار کر کے اسے دل سے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر اس وقت اس کے دل، دھڑکن، جذبات، خواہشات اور احساسات پر دماغ حاوی تھا۔ وہ مستبشرہ جمال سے عشق کے باوجود بے حس خود سر بن گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں امید کی کرن کی کوئی رمق باقی نہ تھی جو وہ نرم پڑتا۔ شاید اسے ہی مکافات عمل کہتے ہیں۔ تم اپنی دنیا میں واپس چلی جاؤ مستبشرہ جمال، کیونکہ میری دنیا میں اب محبت کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ مجھے اب محبت پر یقین نہیں رہا، مجھے تم پر یقین نہیں رہا، مجھے اپنی قسمت پر یقین نہیں رہا۔ ایک بار کے بعد بار بار مرنا نہیں چاہتا۔ میں موت سے پہلے اپنی زندگی، اپنی سانسوں کے سامنے تمہاری وجہ سے فل سٹاپ نہیں لگا سکتا۔ میں یہاں سے جا رہا ہوں، تم بھی واپس چلی جاؤ، وہ قطعیت سے کہتا واپسی کے لیے مڑ گیا۔ مستبشرہ جمال کو اسی کے کھیل میں مات دے کر، اسے تہی دامہ چھوڑ کر
کچھ پل وہ وہیں ساکت کھڑی علی کی باتوں کو سچ جھوٹ کے ترازو میں تولتے ہوئے قسمت کے اس وار پر بے یقین تھی۔ جامد قدموں کے ساتھ دل کی دھڑکن اسے بیٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ آنکھوں میں اشکوں کی روانی کا تسلسل تیز رفتاری سے جاری ہو گیا تھا، جنہیں ہاتھ کی پشت سے صاف کرتی وہ بے بسی سے بچنا چاہ رہی تھی۔ جبھی اسے اپنے اندر انجانی سی طاقت محسوس ہوئی، شاید یہ طاقت اس کی محبت کی طاقت تھی، جسے محسوس کرتے ہی وہ سرد سے آگے کی طرف بڑھی تھی، جہاں دور سے علی آیان کیلانی کی پشت دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اس تک ایک ہی جست میں پہنچنا چاہ رہی تھی، مگر اس کی راہ میں آنن فانن لوگ جھنڈ کی طرح آ گئے تھے۔ اس کے لیے ایک دم آگے بڑھنا ناممکن ہوا تھا۔ یہی ناممکن اگلے لمحے علی کو کھونے کے ڈر سے اس کی آنکھوں میں پانی بھر لایا تھا۔ نیکسٹ سین۔ دسمبر کا مہینہ اپنے جوبن پر تھا۔ ہوا میں چھائی خنکی سردی کو بڑھانے میں محو تھی۔ دھوپ کی حدت اپنی شدت میں کم اثر معلوم ہو رہی تھی۔ مہاروش اپنے گرد شال لپیٹے لان کے بیچوں بیچ کرسی سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے پرسوچ انداز میں بیٹھی تھی۔ دل کی ہر دھڑکن پر دھند چھائی جا رہی تھی۔ گزشتہ عرصے میں دیکھے ہر سپنے، خوشگوار احساس پر دھیرے دھیرے برف جمتی جا رہی تھی۔ بہت سوچنے کے بعد وہ ایک نقطے پر پہنچی تھی۔ زندگی اپنی مخصوص ڈگر پر لوٹ آئی تھی۔ دعوتوں وغیرہ کے سلسلے اختتام کو پہنچے۔ مراد صبح آفس جاتا اور شام 4 بجے کے بعد گھر واپس آ جاتا۔ مہاروش نے مہندی کا رنگ اترتے ہی گھر کے کاموں میں پہلے پھپھو کا ہاتھ بٹانا شروع کیا، پھر مراد کے تمام کام اپنے ذمہ لیے۔ کچن کے کاموں سے لے کر گھر کی صفائی، کپڑے دھونے، استری کرنے تک کے کام پھپھو کے منع کرنے کے باوجود خود کرنے شروع کیے، بلکہ اپنی مصروفیت کا شاندار بہانہ ڈھونڈا۔ فارغ رہ کر وہ نہ تو مراد کو سوچنا چاہتی تھی، نہ اپنی بے بسی کا رونا چاہتی تھی۔ جو گزر گیا وہ بس گزر گیا تھا۔ اب وہ مراد کی چال کو مکمل آزادی دے کر اپنا مزید مذاق نہیں اڑانا چاہ رہی تھی۔ مراد کا کھل کر مقابلہ اس کے بس کی بات نہ تھی، نہ وہ ایسی کوئی بے وقوفی کرنے کی روادار تھی۔ بند کمرے میں خاموش رہنا بھی بے سود تھا۔ مراد منصور کو متواتر سننا اور برداشت کرنا اس کے اعصاب پر بھاری گزرتا۔ اس نے کم از کم کمرے کی حدود کے اندر الٹا سیدھا جیسا بھی صحیح، بس اب مراد کو جواب دینا تھا۔ مراد کے اندر چھپے غصے کی انتہا وہ دیکھنا چاہتی تھی۔ اسی کی زبان سے اس کے کیے کا اعتراف کروانا چاہتی تھی۔ کلثوم پھپھو کی نظر میں اسے اسی کے ہاتھوں لانا چاہتی تھی۔ اپنی بے بسی دبانے کے لیے سب کے سامنے خوشی کا لبادہ اوڑھ کر مراد کی نام نہاد اعلیٰ ظرفی کا بھید کھولنا تھا اس نے اب۔ اپنی زندگی کے تمام رنگ پھیکے کرنے والا یہ شخص اسے بہت اجنبی، بہت پرایا لگنے لگا تھا۔ مراد سے اپنی دلی وابستگی اسے دم توڑتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ تمام حسیات سے جو وہ شروع سے اس رشتے کو نبھانے کے لیے سنبھالے رکھی تھی، وہ اس بے حس، مطلبی، دھوکے باز شخص کی وجہ سے لاپرواہی میں بدل گئی تھیں۔ وہ فیصلہ کرنا چاہتی تھی۔ مراد کے پے در پے وار سہ کر وہ شاید ساری زندگی کا ارادہ ہرگز بھی نہیں رکھتی تھی۔ امانت میں خیانت وہ چاہتی نہیں تھی، مگر اس کی امانت میں موزن چاہتوں کے سمندر کی قدر اور احساس مراد منصور کو نہیں تھا۔ پھر وہ کیوں ستی ساوتری بنتی؟ چپ چاپ رہ کر وہ مزید اپنی تہذیب نہیں کروا سکتی تھی۔ مہاروش بیٹا، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ ہوا چل رہی ہے، بیمار ہو جاؤ گی، اٹھو شاباش، اندر آ جاؤ۔ خیالوں سوچوں کی دنیا سے اسے پھپھو کی آواز باہر لائیں تو اس نے آنکھیں وا کرتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ وہ واپس چلی گئیں۔ ماہی نے کرسی سے اٹھتے ہوئے ایک نگاہ آسمان پر ڈالی، جہاں ہوا کے ساتھ ساتھ بادل بھی جمع ہو گئے تھے۔ بارش کا امکان بھی تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے اپنے کمرے میں چلی آئی اور ایک مرتبہ پھر فرصت سے سوچنے لگی، میرا انتقام آپ کی طرح بھیانک تو نہیں ہوگا مراد منصور، لیکن میں اپنی معمولی سی کوشش سے آپ سے بدلہ ضرور لوں گی۔ میں اب ہر وہ عمل اور فعل کروں گی جو آپ کی طبیعت پر گرا گزرے، جو آپ کو پسند نہیں، جس سے آپ کو غصہ آئے۔ اس کی نگاہیں دیوار پر آویزاں مراد کی قد آمد تصویر پر جمی تھیں۔ آپ وقت کی بہت پابند ہیں، کام میں آپ کو کوتاہی برداشت نہیں۔
आप हमेशा हर वक्त सूटेड बूटेड रहना चाहते हैं ना, मगर अब नहीं। मैं आपको वक्त की पाबंदी भुला दूंगी। आपके काम खुद ब खुद बिगड़ेंगे। अपनी सोच में इसने पॉइंट्स तरतीब देने शुरू किए। आप सफाई पसंद भी बहुत हैं। हर चीज़ आपको जगह पर और तरतीब से चाहिए होती है, मगर आज के बाद सब कुछ आपको बेतरतीब नजर आएगा। ये कमरा गंदा मिलेगा, इसी तरह जिस तरह आपकी सोच गंदी है। संजीदगी से निचला होंठ दांतों तले दबाए वो कमरे का जायजा लेने लगी। आपकी मोस्ट फेवरेट चाय जो आपकी रूटीन में एक ज़रूरत है। चाय ऑफिस की सारी थकन उतार देती है, यही कहना है ना आपका। मगर अब आप एतराफ़ करेंगे कि चाय आपकी थकन मज़ीद बढ़ाती है। मैं चाय को इसी तरह आपके लिए अजाब कर दूंगी जिस तरह आपने मेरी ज़िंदगी को अपनी ज़ात की बदतरीन परछाई से किया है। वो मुराद मंसूर के वार से अंदर तक घायल थी। जख्मी लहजे में सोचते वो खिड़की के पास आई और खिड़की के पट वा करके बाहर देखने लगी। हवा के खुशगवार झोंके तसलसल से उसके चेहरे से टकराते हुए बिखरने लगे। वकार भाई से नफरत है ना आपको, तो इसी नफरत को सबके सामने लाने के लिए मैं बार बार वकार भाई को आपके सामने खड़ा करूंगी। वकार भाई के जरिए हर मोड़ पर आपकी आला ज़र्फ़ी का इम्तिहान लूंगी। उसकी सोच में कतियत थी और सोचने का अंदाज तो टोक था। उसका दिल मुराद ने मुर्दा किया था और अब वही मुर्दा दिल मुराद के लिए कठोर बना था। और मैं वो तोक़ुफ़ के लिए रुकी। मुझसे जो उम्मीद आपने लगा रखी है, मैं आपकी वो उम्मीद खाक में मिला दूंगी। वो नखुवत से बुड़बुड़ाई। मोहब्बत मजाक नहीं है मुराद मंसूर। एक रंज उसे खाए जा रहा था। अपनी मोहब्बत को जताने, नीचा दिखाने के लिए आपने मुझसे मोहब्बत का दावा किया ताकि मेरी वजह से आपकी अना का पुतला सलामत रहे। मगर इस सब प्लान में आपने मेरी साथ को, मेरी अना को पाश पाश कर दिया। आपकी नज़र में मेरी कोई इज्जत, कोई मुकाम नहीं है, तो फिर मैं क्यों आपको अपने दिल के तख्त पर पूरे मान सम्मान से बिठाऊं? आपने अपनी मोहब्बत के लिए मेरी मोहब्बत का इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन मेरी मोहब्बत हकीर नहीं है। मुराद के हाथों मोहब्बत में फरेब खाने का दुख उसके लिए अजियतनाक था। अरूश के चैलेंज को आप कभी पूरा नहीं कर सकेंगे। मेरी जिस खूबसूरती और स्टाइल ने आपको मेरी तरफ माइल किया था, जिसके सहारे आप मुझे अरूश के मुकाबले में उतार कर अपनी तज़हीक का बदला लेना चाहते थे, मैं इसमें आपका साथ नहीं दूंगी। मैं खुद को बदल दूंगी ताकि आपका ख्वाब हमेशा तिश्नगी की चादर ओढ़े हसरतों के साए तले अपनी बेबसी पर मातम करे। तमाम पॉइंट्स तरतीब देकर वो मुतमईन हुई। आइंदा अब ना मेरा कोई स्टाइल होगा, ना खूबसूरती बरकरार रहेगी। मैं सजूंगी ना संवरूंगी, मेरी आंखों में कोई चमक होगी ना चेहरे पर सताइशी नज़ाकत। मैं अपनी ज़ात से आज के बाद लापरवाही बरतूंगी। यूं ही आपको आपके खेल में मात का एहसास। अब आपका सामना महारोश सईद से नहीं, मिसिस मुराद मंसूर से होगा, जो आपको आप ही के अंदाज में मिलेगी। और आसानियत से दो टोक बोली, और मेरा ये मामूली सा रिएक्शन आपके हर एक्शन के लिए काफ़ी होगा। खिड़की के पट बंद करती वो कमरे से बाहर निकल आई। ज़हनो दिल मुकम्मल तौर पर रिलैक्स हो चुके थे। नेक्स्ट सीन। अली आयान हसन गिलानी उसकी आंखों से ओझल हो चुका था। झुंड की सूरत जमा लोग रफ्ता रफ्ता वहां से हट गए थे। उसकी आंखें मानो तो फिर पत्थर जैसी हो गई थीं, बिल्कुल सपाट, वीरान, उदास सी। मगर वो फिर भी हिम्मत ना हारना चाहती थी कि अंदर धड़कता दिल अली के नाम की माला जप रहा था। एक और कोशिश के लिए उसने फिर से कदम बढ़ाए थे, उसी तरफ जहां कुछ देर पहले अली गया था। वो इसे किसी सूरत खोना नहीं चाहती थी, किसी भी सूरत नहीं, मगर तेजी से उठते आगे बढ़ते कदम पूरी सकत के बावजूद उसका साथ देने में नाकाम लड़खड़ाए थे और अगले ही लम्हे जमीन बोस हुई थी। वो कराहते हुए बिदक कर उठी। आंखों के सामने मुकम्मल अंधेरा था। अली, कहाँ चले गए हो तुम? वो उठकर फिर से आगे गई और जाना चाह रही थी, मगर अब की बार फिर वो जमीन पर गिरी थी, लेकिन उसे गिरने का होश कहाँ था। प्लीज अली, वापस आ जाओ। फिर से उठने की कोशिश करती वो इल्तिजाया बोली।
جبھی اسے ایک اور رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ اب کہ اس نے سنبھلنے کی کوشش کی تو ٹانگ میں تکلیف کا احساس جاگا، البتہ وہ مکمل حواس میں نہیں تھی۔ کہاں ہوں میں؟ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ وہ توقف کے لیے رکی، منتشر ذہن کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی، جھک کر اندھیرے میں رکاوٹی شے کو محسوس کرنا چاہا۔ کان سائیں سائیں کرتے محسوس ہوئے۔ حیرت و بے یقینی سے آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ وہ اپنے کمرے میں تھی۔ علی کے پاس واپس جانا، اپنی محبت کی بھیک مانگنا، اس کے ساتھ کی التجا، علی کا اسے چھوڑ کر جانا، مستبشرہ جمال کا پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے بھاگنا، سب خواب تھا۔ وہ خواب دیکھ رہی تھی۔ خواب میں قدموں کی لڑکھڑاہٹ نے اسے نیند سے بیدار کر دیا تھا، مگر خواب کے زیر اثر پھر سے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش میں وہ پہلے بیڈ سے نیچے گری تھی اور پھر کچھ فاصلے پر پڑی ٹیبل نے اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالی تھی۔ کمرے میں رات کی تاریکی کے سبب گہرا اندھیرا تھا۔ حواس میں آتے ہی اس نے لائٹ آن کی۔ وہ گہری بے یقینیوں کی زد میں تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں، دھڑکن معمول سے تیز تھی۔ اس طرح بھی کیفیت میں مبتلا انہونی کا خوف اسے ڈرانے لگا۔ صوفے پر بیٹھ کر اس نے چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپایا۔ سخت سردی میں بھی اس کا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ سائیں سائیں کرتے کانوں میں ارد گرد پھیلی عمیق خاموشی کو چیرتی اسے یکدم ہنسنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ اسے لگا جیسے وہ ہزار کروڑ لوگوں کے بیچ بیٹھی ہو اور سب کے سب اس پر ہنس رہے ہوں، اور اس کی زبان گینگ سی انہیں منع کرنے میں ناکام ہو گئی ہو، کھو دینے کے احساس سے شل ہو گئی ہو۔ فی الوقت وہ صورتحال کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ سردی کی طویل رات میں سیکنڈ کا ایک ایک لمحہ صدیوں پر محیط ہوتا گیا۔ لمحوں کی قید نے اسے مضبوطی سے جکڑ لیا تھا اور وہ کوئی احتجاج نہیں کر رہی تھی۔ ہنسی کی آوازیں دھیرے دھیرے مدھم پڑ گئیں۔ کمرے کی فضا شانت ہو گئی، لیکن ایک طوفان تھا جو اس کے دل اور ذہن میں برپا ہو کر بے قرار سمندر کی بے قابو لہروں کی طرح ہلچل مچانے پر تل گیا تھا۔ گزرا ایک ایک لمحہ وہ شدت سے یاد کرنے لگی۔ علی کی محبت، علی کی دیوانگی، علی کی شدت، علی کی چاہت، علی کا ہنسنا، علی کا بولنا، علی کا لفظ اور وہ رات جب اس نے ایسا ہی ایک خواب دیکھا تھا، ایک عجیب خواب، جب وہ اور علی ایک صحرا کے بیچوں بیچ کھڑے تھے۔ مستبشرہ اسے اپنی محبت کا یقین دلاتی ہے، مگر علی یقین نہیں کرتا۔ مستبشرہ اس سے اپنی زندگی، اپنی خوشی کی بھیک مانگتی ہے، پر وہ سنگ دلی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ مستبشرہ پر چیختا ہے، چلاتا ہے، اسے چھوڑ کر جانے لگتا ہے۔ وہ علی کو بہت روکتی ہے، مگر وہ نہ سنتا ہے نہ رکتا ہے، اسے چھوڑ کر جانے لگتا ہے۔ اتنے میں بڑے زوروں کی ہوا چلتی ہے اور وہ مستبشرہ کی دیکھتے ہی دیکھتے اڑتی دھول مٹی میں کھو جاتا ہے۔ وہ اسے تلاش کرتی ہے، مگر وہ اسے صحرا میں دبا ملتا ہے، اسے تمام عمر کے لیے تنہا چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ تب وہ اس خواب کی حقیقت سمجھ نہیں پائی تھی، مگر آج، ابھی، اس وقت اس پر اسی حقیقت کا ادراک ہو رہا تھا۔ وہ خواب تھا یا حقیقت کا عکس؟ اس کے عمل کی سنگینی کو اسی پر الٹنے کا اشارہ تھا، یا تب کے کھیل کو تبھی روک دینے کا عندیہ تھا؟ کیا تھا وہ سب جسے سننے کے بعد ماہی نے اسے پیچھے ہٹنے کو کہا تھا، مگر اس پر اپنے بابا سے کیے وعدے کو نبھانے کا جنون سوار تھا؟ مگر جو بھی تھا، تب وہ نہیں رکی تھی، تو کیا آج کا خواب اسی جھنجھوڑنے کے لیے کافی تھا؟ حقیقت کے کس پہلو سے پردہ اٹھانا چاہ رہے تھے دونوں خواب؟ دونوں خوابوں میں علی سے اپنے پیار، اپنی زندگی اور خوشی کی بھی کیوں مانگی اس نے؟ کیوں دونوں خوابوں میں علی اسے چھوڑ کر جاتا ہے اور وہ اسے روک نہیں پاتی؟ کیوں پہلے صحرا کی اڑتی طوفانی دھول، مٹی اور پھر لوگوں کا جھنڈ اس کی راہ میں رکاوٹ بن کر اسے تشنا چھوڑ گئے؟ لوگوں کی ہنسی کی آوازیں کیا جتانا چاہ رہی تھیں اسے؟ کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ قسمت کیا کھیل کھیل رہی تھی اب اس کے ساتھ؟ کہیں وہ قسمت کے سنگین مذاق کا نشانہ تو نہیں بن گئی تھی؟ اپنی ہی ترتیب دیے پلان اور ناٹک میں بازی اسی پر تو نہیں پلٹ گئی تھی؟
مستبشرہ جمال سوچوں کے گھن چکر میں پھنسی اپنی ہی عدالت میں اپنے کیے پر کٹہرے میں کھڑی تھی۔ وقت بھی جیسے اس لمحے تھم سا گیا تھا۔ یہ اعتراف جرم کا وقت تھا۔ اسے آج اور ابھی سزا یا جزا سنائی جانی تھی۔ وہ حتمی فیصلے کی منتظر ہوئی۔ کارروائی شروع ہو گئی تھی۔ علی کے ساتھ ساتھ اس کی تینوں دوستیں بھی اس کے خلاف گواہی دینے اس کی عدالت میں آ پہنچی تھیں۔ علی تمام کارروائی کے دوران خاموش تھا، جبکہ اس کی تینوں دوستیں ماہی، معطر اور عدن اپنے بیان ریکارڈ کروا رہی تھیں۔ ہم تینوں نے اسے روکا تھا، وہ تینوں کہہ رہی تھیں۔ ہاں مگر مستبشرہ کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن ماہی اسے ٹوک گئی۔ میں نے تم سے کہا تھا مستبشرہ کہ جھوٹے پیار کا ناٹک مت کرو، ایک دن تمہیں بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تمہارا جھوٹ سچ میں بدل جائے گا۔ ناممکن کو ممکن ہونے میں پل بھر کی دیر لگتی ہے۔ علی کے جذبات کی سچائی نے تمہیں اندر سے موم کر دیا ہے۔ تمہاری کیفیت گواہ ہے مستبشرہ۔ تمہیں کیے کا مداوع کرنا پڑے گا اور وقت آ گیا ہے کہ تم علی سے معافی مانگو۔ شرمندہ و نادم ہونے کے ساتھ ساتھ اعتراف شکست کرنا ہوگا۔ ماہی کی آواز اسے اپنے قریب بالکل صاف سنائی دے رہی تھی۔ مستبشرہ کا سر دھیرے دھیرے جھکتا جا رہا تھا۔ شاید یہ انداز اعتراف شکست کا تھا۔ وہ نالا تھی۔ اس کی گمبھیر خاموشی نے آخری مہر ثبت کر دی تھی۔ کوئی اعتراض، کوئی احتجاج اس کے پاس باقی نہیں رہا تھا۔ عدالت برخاست ہو گئی تھی۔ وہ تھکے جسم کے ساتھ بوجھل قدم اٹھاتی اس جگہ آئی جہاں علی کا خط اور لاکٹ پڑا تھا۔ میں ہار گئی ماہی، میں ہار گئی۔ میں نے علی کو اپنے ہاتھوں سے دھوکہ دیا ہے، ساری عمر کے لیے۔ وہ کمزور لہجے میں بولی تھی، آنکھوں سے آنسوؤں کے موتی جیسے قطرے نکل کر اس کے گال پر گر رہے تھے۔ So my dear listeners, that was the end of episode 11 of the novel اس دل میں بسے ہو تم۔ I hope you like it۔ آپ کے کمنٹ سے تو اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کو یہ ناول بہت پسند آ رہا ہے۔ ایسے ہی اپنی قیمتی رائے سے مجھے آگاہ کرتے رہیے گا۔ That is like a sort of motivation for me۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔